ہے کہ ہر خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس کو تفریح کی مقاصد سے تو دیکھ لیں آپ، لیکن اس کو مصدقہ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. تو مصدقہ ذرائع سے خبر جاری کردہ خبر کے اوپر ہی آپ گفتگو کریں یا اس کو آگے بڑھائیں. ہوگا ففتھ جنریشن وار کا کانسیپٹ سنا ہوگا. یہ جو مختلف طریقہ کار ہے حرب اور ضرب کے، اس میں آپ کو ڈیمورلائز کرنا، آپ کے جو نیشنل کیریکٹر ہے اس سے ہٹا دینا ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گرد و نواح، آپ کے پڑوس میں جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں پہلے آپ ان کو دیکھیں. خاص طور پر جو عالم اسلام پر، امت مسلمہ پہ جو ایک آزمائش ہوئی ہے، اتحاد بین المسلمین کو قائم کرنے کا ایک عزم کرنے کی ضرورت ہے. تو جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرے گا. آپ لاکھ سمجھا لیں، اپنا خون نکال کر دیتے ہیں. جس کو نیگیٹیوٹی کرنی ہے، منفیت کرنی ہے، جی ہاں وہ جی ہاں، منفیت کرے گا. آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. وہ اپنی عادت سے ان کے بھی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، ماشاءاللہ سب پہچانتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں. پاکستان کا بڑا نام ہے، کراچی کا بڑا نام ہے، سابق ایم این اے ہیں، ہلال احمر کے چیئرمین ہیں. ریحان ہاشمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، وعلیکم السلام. سر بہت کیسے ہیں؟ شکریہ. ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہیں؟ تھینک یو. سوشل میڈیا آج کی جو جس طریقے سے وہاں نیوز آتی ہیں کہ تصدیق شدہ خبریں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز ہیں وہ تصدیق شدہ ہونی چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیں، ہر چیز کا کوڈ ہوتا ہے نا. جس طرح پیمرا ہے، جی اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر سائبر کرائم کا بھی پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اور جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس کو تفریح کی مقاصد سے تو دیکھ لیں آپ، لیکن اس کو مصدقہ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. کیونکہ اے آئی کا ٹول جب سے آیا ہے تو آپ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے جس طرح کی نیوز یا جس طرح کی پکچرز یا جس طرح کی کلپس وغیرہ آنی شروع ہوں گی. تو مصدقہ ذرائع سے خبر جاری کردہ خبر کے اوپر ہی آپ گفتگو کریں یا اس کو آگے بڑھائیں. بصورت دیگر اور خاص طور پر جو بین الاقوامی تناظر میں حالات ابھی روا رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہوگا ففتھ جنریشن وار کا کانسیپٹ سنا ہوگا. یہ جو مختلف طریقہ کار ہے حرب اور ضرب کے، اس میں آپ کو ڈیمورلائز کرنا، آپ کے جو نیشنل کیریکٹر ہے اس سے ڈیویٹ کرنا، اس سے ہٹا دینا، اپنے آبجیکٹو سے آپ کو وہاں سے ڈائیورٹ کر دینا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. قومی تشخص کو اجاگر رکھنا اور اپنے قومی تشخص کی بنیاد کے اوپر اپنے کاموں کو جاری رکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کیا پیاری اردو بولتے ہیں، ماشاءاللہ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے نا میرے ہاں جی ہاں، پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اردو ایسی زبان ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے کہ آپ اپنے جذبات کی عکاسی مؤثر انداز میں کر سکتے کیا ہیں. بات ہے. جس میں 45% فارسی ہے، تو 25%، 20% عربی ہے، ترکش کے 10% ہے، سنسکرت ہے. تو یہ تمام زبانوں کا مجموعہ ہے جس سے آپ اپنے جذبات کا اظہار مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو نسل ہے ہماری، وہ اپنی مادری زبان یا اپنی قومی زبان کو صحیح معنی میں پڑھتی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا استعمال کرتی ہے. ہم بھی طفل مکتبی ہیں، ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں، اور روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. کا اظہار کرنا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں، جب تک کہ مصدقہ خبریں نہ ہوں تو آپ کے توسط سے، شاہین کی پرواز کے توسط سے میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی ایسی خبر کو آگے نہ بڑھائیں، اور بہت خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کے اوپر نظریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور افغانستان اور ہندوستان سے، خاص طور پہ جو موجودہ حالات میں سلسلہ چل رہا ہے، جو اس میں بھی بڑے ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. بالکل. جو صورتحال گورنر ہاؤس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے ایم کیو ایم کے نامزد گورنر نے گورنری کا چارج سنبھالا ہے، فرام دا ڈے فرسٹ وعدے وحید کسی اور نے کیے تھے اس گورنر ہاؤس کو کھولنے کے لیے اور انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور ہم تو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ افطاری کے انتظامات ہوں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے لیے، چاہے وہ فری آئی ٹی کلاسز کا اہتمام ہو، چاہے وہ نوجوانوں کو، حالانکہ ایگزیکٹو پاور نہیں ہے گورنر کی، گورنر ایک سیرمونیل پوسٹ ہے، ایک ریپرزینٹیو ہے، وہ اسٹیٹ ہے وہ. تو اس کے باوجود بھی، ایگزیکٹو پاور نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک رول ماڈل کے طور پر پاکستان کے دیگر گورنرز کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنتا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے صوبے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، باوجود اس کے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1 روپیہ سرکاری استعمال نہیں ہوتا. یہ کہے کہ بھائی عوام کا پیسہ نہیں ہے اس میں، سر اس یہ میں بات کوئی تو ٹیکس آپ کا کر پیسہ نہیں دیتے ہے. ہیں، گورنر صاحب بھی کر دیتے ہیں کہ 1 روپیہ عوامی پیسہ استعمال نہیں ہوتا، تو سر پیسہ آتا کہاں سے؟ یہ مشکل دیکھیں، سوال ہے سی ایس سر. آر کی ایکٹیویٹیز ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے.
گورنر صاحب کی اپنا جو حلقہ احباب ہے یہ ہے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر عوام کے لیے پیسے لگانا. آپ کسی کنویں میں سر پیسے یہ ڈالنے بتائیں سے نا، کہیں بہتر نا ہے. دل کی بات، شاہین کی پرواز سے لوگ سننا چاہتے ہیں یہ بات. دیکھیں لوگ اب جیسے ابھی رمضان کا سلسلہ آ رہا ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں گوشت گزار کروں گا، اور دین نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گرد و نواح، آپ کے پڑوس میں جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں پہلے آپ ان کو دیکھیں پھر آگے کی طرف جائیں. یہاں پر پروفیشنلی جو لوٹ کھسوٹ کا جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں بہت ہی منظم انداز میں، بڑے شہروں کو چھوڑیں، آپ کے ملک کی نیک نامی کو برباد کرنے کے لیے منظم گروہ ملک سے باہر جا کر حرمین شریفین میں جا کر وہاں پر ملک کا نام بدنام کرنے کے درپے ہیں. تو یہ تو بدقسمتی ہے. اب لوگوں کے سوچنے کا کام ہے کہ پہلے آپ کے اوپر حق جو بنتا ہے آپ کے رشتہ داروں کا بنتا ہے، آپ کے پڑوس کا بنتا ہے. آپ پہلے پڑوس کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں. حسد کی جو بات کی تھی آپ نے، بالکل مفتی صاحب درست کہا کہ یہ بڑا ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اپنے اندر ہی جلاتی ہے. اور دین ہمارا جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے. سر ابھی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرے آپ سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، گورنر صاحب جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ پیسہ کیا ان کے دوست حلقہ احباب مل کے ہاں یہ بتائیے نا سر، ہمارے سننے والوں سب کو پتہ ہے. جی سی ایس آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہے کہ جو حلقہ احباب اور جو ان کے اپنے دوست احباب کا ہے وہ سب مل کر کوئی بائک دے رہا ہے، جی ہاں، کوئی عید کے پیسے دے رہا ہے، کوئی افطار کروا رہا ہے، کسی کی کیٹرنگ سروسز ہے تو وہ میٹھا کروا رہا ہے، کسی کے پاس اچھی کیٹرنگ سروسز ہے وہ کھانا کروا رہا ہے. تو یہ تمام کلیکٹیو ایفرٹس ہیں، یہ مشترکہ کاوشوں کے ذریعے ہونے والی وہ چیزیں جس پہ سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. اور بہت ساری کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سر، اس سے بہت سارے لوگ مطمئن ہو گئے یہ بات سن کے آپ کی. مطمئن نہ بھی ہوں بھائی، گورنر تو اپنا کام کر رہا ہے. جن کو کام کرنا ہے، آپ اپنا کام یہاں پر کر رہے ہیں، پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں پاکستان کے لیے. گورنر ہاؤس سے جو کام ہو رہا ہے وہ پازیٹیوٹی کے لیے ہو رہا ہے. ہم یہاں پر آپٹیمسٹکلی بات کر رہے ہیں شہر کے لیے، ملک کے لیے، صوبے کے لیے. تو جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرے گا. آپ لاکھ سمجھا لیں، اپنا خون نکال کر دیتے ہیں. جس کو نیگیٹیوٹی کرنی ہے، منفیت کرنی ہے، وہ منفیت کرے گا. آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. وہ اپنی عادت سے مجبور. 30 سیکنڈ میں میرے پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج. دیکھیں، جس طرح کے مفتی صاحب نے بتایا کہ بہت رحمتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر جو عالم اسلام پر، امت مسلمہ پہ جو ایک آزمائش ہوئی ہوئی ہے، اتحاد بین المسلمین کو قائم کرنے کا ایک عزم کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرے کے لیے معاونت اور مددگار کیسے ثابت ہو سکتے ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں دعوت دے چکا تھا. آپ کے توسط سے ہلال احمر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فرسٹ ایڈ پروگرامز میں جو لوگ اندراج کرانا چاہیں ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، تاکہ آپ خدا نخواستہ کسی بھی ہیومن میڈ یا نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ثابت ہو سکیں. تو ہم آفر دے چکے ہیں، آپ کے پروگرام سے دوبارہ میں آفر دے رہا ہوں. اور اتحاد بین المسلمین، اور آپس میں اتحاد قائم رکھیں، کیونکہ آزمائشوں کی گھڑی شروع ہو چکی ہے پاکستانیوں پہ اور عالم اسلام پہ. تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. سر، شاہین کی پرواز سے تو ہمیشہ یہی میسج دیا کہ سب متحد